अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो एक और नई कहानी है, लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरीज़, मेरी शायरीज़, मेरी वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो मेरे चैनल पर कहानियाँ सुनते ज़रूर हैं, लेकिन अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होती है, आपका प्यार होता है। तो शुरू करते हैं नई कहानी। ये कहानी मुझसे रिक्वेस्ट की है मिस्टर इम्तियाज़ ने, और इस कहानी का नाम है इश्क में मर जावा। ये जिनसात की कहानी है। आई होप आप सबको पसंद आएगी, और इसके राइटर है हिफ्ज़ा जावेद। तो शुरू करते हैं इश्क में मर जावा पार्ट 1। सुबह सुबह दादी जान पूरे घर में शोर मचा रही थी। आज इतवार का दिन था और सब बच्चे अपने अपने कमरों में सोए हुए थे, जबकि दादी जान ने सुबह को जल्दी उठने को कहा था। सबसे ज़्यादा दादी जान को जिस पर गुस्सा था वो अनाबिया थी। तैमूर सीढ़ियाँ उतरते हुए जल्दी जल्दी आ रहा था। दादी जान, क्या आप भी सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं? एक इतवार का दिन ही तो मिलता है, सबको सोने दिया करें। तैमूर ने दादी जान का हाथ थामा और अपनी आंखों से लगाया। बिगड़े हुए नवाबजादे हैं ये सब, और कुछ नहीं। तैमूर, तुझसे पूछती हूँ कि ये लड़कियाँ जब अपने ससुराल में जाएगी तो क्या करेगी? दादी जान, आप परेशान मत हुआ करें, हम तो अपनी बच्चियों की शादियाँ हो इतनी जल्दी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, तो खुद भी कंवारा ही रहेगा। मैं तो कहती हूँ तुम लोगों की औलादें देखने से पहले ही मेरी आंखें बंद हो जाएगी। दादी, इतनी इमोशनल मत हुआ करें, ज़माना और वक्त बदल गया है, हम तो अभी भी वही है, बस तुम लोग बस बदल गए हो। सारा तेज़ी से तैमूर की तरफ आई। उसके हाथ में कॉफ़ी का एक मग था। ये सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत थी। भाई, आप इतनी जल्दी उठ गए आज? सारा, तुम्हें पता होना चाहिए कि 9 बज चुके हैं। मुझे बताओ, अनाब जाग गई या नहीं? पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता, शायद वो फजर की नमाज के बाद बाहर निकल गई थी। कितनी बार कहा है मैंने, तैमूर, उस लड़की को कि बाहर मत जाया करो। सुबह के वक्त इस लड़की के तो बिल्कुल भी चैन नहीं आता। इतनी खूबसूरत है, मुझे तो डर लगता है कि कोई जिन इस पर आशिक ही ना हो जाए। दादी, अब वो जिन इश्क होने वाले ज़माने गए, और वो खुद एक चुड़ैल है। जिन उसे देखकर खुद ही भाग जाएगा। सारा की बात पर तैमूर बहुत ज़ोर से हंसा। बाबा और छोटे बाबा को बुला लाओ, हम नाश्ता करते हैं। तैमूर ने उसे भेजा और खुद बाहर निकल गया। वो जानता था कि अनाब एक ही जगह जाती है सुबह के वक्त। अनाब को अजीब सा लगाव था उस गार्डन से जो उनके घर के पीछे ही था। अनाबिया ज़मीन पर सर रखे लेटी हुई थी। उसके हाथ में वही नीला गुलाब था जो एक अजनबी हर हफ्ते उसके तकिए पर रख जाता था। ये अक्सर फजर की नमाज के बाद सोना, सुबह उस गार्डन में आना। नमाज के बाद सोती नहीं तो सुबह इस गार्डन में आती थी। इस गार्डन से उसे बहुत ज़्यादा इंसियत थी। यहाँ पर खुसूसन उसके वालिद ने नीले गुलाब के पौधे लगाए हुए थे जो दुनिया में बहुत नायाब थे। उसकी वालिदा की वफ़ात के बाद उसके वालिद दुनिया में दुनिया से बिल्कुल कट गए थे। फिर वो अक्सर यहाँ गार्डन में आकर अपना दिल बहलाते थे। अनामिया उनके साथ जब भी आती उसे ऐसा महसूस होता जैसे ये अपनी वालिदा के साथ है। इसीलिए इसका रोज़ का मामूल था कि वो इस गार्डन में आ जाती थी। अना, भैया के बगैर यहाँ क्या कर रही हो? अनाबिया ने सर पीछे किया तो उसे अपना भाई नज़र आया। भैया, आप आ गए? आप जानते हैं ना मुझे, जब भी वालिदा की याद आती है मैं यहाँ पर ही आती हूँ। अनाब, तुम जब भी बाहर आया करो मुझे लाजमी बताया करो। तुम जानती हो कि तुम वालिदा की सबसे खूबसूरत निशानी हो, मेरे और बाबा जान के पास। तैमूर उसके पास आया जब अनाब बैठ गई। भैया, पता ही नहीं चलता कि वालिदा को हमें छोड़े हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। हमें कभी पता चल भी नहीं सकता क्योंकि वो हमारे दिल में रहती है। अनाब, तुम दादी जान को बहुत ज़्यादा तंग मत किया करो, वो तुम्हारे लिए बहुत फ़िक्रमंद रहती है। भैया, वो बेजा की सख्तियाँ करती है मुझ पर। तैमूर ने उसके सर पर हाथ फेरा। अनाब, वो हमारी दादी है, पाला है उन्होंने हमें, ऐसे नहीं कहते। तुम जानती हो कि वो हमारी वालिदा की जगह पर है। भैया, तो आप उन्हें समझाया करें ना कि मेरे साथ इतनी सख्तियाँ ना करा करें। आप जानते हैं ना, कल मैंने छोटे बाबा से कहा था कि मैंने
کانسرٹ پر جانا ہے۔ دادی جان نے سن لیا اور پھر مجھے منع کر دیا کہ تم گھر سے باہر قدم بھی مت نکالنا۔ اب اگر تم وہاں چلی گئی اور ہارون آفریدی آ گیا تو بتاؤ، کیا تم مجھ سے لڑو گی نہیں؟ تمہیں لگتا ہے نا کہ وہ کوئی خلائی مخلوق ہے کہ تم جہاں ہوتی ہو وہیں پہنچ جاتا ہے؟ اتنی مرتبہ تم مجھ سے لڑ چکی ہو۔ دادی جان تمہاری لڑائیوں کی وجہ سے ہی تو پریشان ہیں، اور ویسے بھی لڑکیاں ایسے باہر رات دیر تک رہتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ بھیا، سارا میرے ساتھ جا تو رہی تھی نا، چلے خیر چھوڑے۔ صبح صبح ہارون آفریدی کا نام لے کر ویسے ہی میرا موڈ خراب کر دیا آپ نے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، وہ بیچارہ تمہیں کبھی بلاتا بھی نہیں، مگر تمہاری اس سے اتنی ضد کیوں ہے؟ بھیا، وہ یونیورسٹی کے شروع سے ہی مجھے عجیب لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اسے میری حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں، اس نے کبھی مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کئی مرتبہ تو وہ میرے آگے جھک کر مجھے ملا۔ آپ جانتے ہیں، وہ مجھے بی 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 بھی بلاتا ہے۔ شکر ہے یونیورسٹی سے جان چھوٹی، اس سے بھی جان چھوٹ گئی۔ چلو چھوڑو، ایسی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہے۔ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، ناشتہ کرنا ہے۔ تیمور نے اسے ہاتھ دیا اور اٹھایا۔ یہ تیمور خان کی لاڈلی بہن تھی۔ تیمور خان خود 27 برس کا تھا، اناب اس وقت 21 برس کی تھی۔ اس نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز انجینئرزم کیا تھا، ماسٹرز ان جرنلزم کیا تھا۔ تیمور ایک بیرسٹر تھا، اس کے والد بھی ایک جانے مانے بیرسٹر تھے، اور ان کی لا فارم تھی۔ تیمور کی والدہ کو فوت ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ ان کی والدہ بہت خوبصورت تھی اور مشہور زمانہ وکیل بھی تھی۔ ان کے گھر میں یہ اپنے چھوٹے بابا اور اپنی خالہ، جو ان کی چچی بھی تھی، ان کے ساتھ رہتے تھے۔ سارا ان کے چھوٹے بابا کی بیٹی تھی۔ سارا ان دونوں کی رضاعی بہن تھی۔ بچپن میں سارا کو تیمور کی والدہ نے اپنی بہن سے لے لیا۔ انابیہ کے ساتھ سارا کو بھی دودھ پلایا، جس سے وہ ان دونوں کی رضاعی بہن بن گئی۔ انابیہ کی دادی نے اسے بچپن سے ہی اس کی والدہ سے لے لیا تھا، اور تقریباً اس کی تربیت کرنے والی اس کی دادی جان ہی تھی۔ تیمور انابیہ کو لیے ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انابیہ جا کر اپنے والد شجاع خان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرا بچہ صبح صبح کہاں پر گیا ہوا تھا؟ شجاع خان نے اس کے سر پر بہت پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بابا جان، اسے میں گارڈن سے لے کر آیا ہوں۔ آپ کی لاڈلی کو گھر میں چین نہیں آتا۔ خبردار تیمور، جو تم نے ہماری بیٹی کو کچھ بھی کہا۔ بڑی منتوں اور مرادوں سے مانگی ہوئی ہے ہماری بیٹی۔ تم جانتے ہو، جب یہ پیدا ہوئی تھی تو تمہاری والدہ نے پورے شہر میں مٹھائی بھجوائی تھی۔ اس کی پیدائش کے لیے ہم نے بہت منتیں مانگی ہیں، تم نہیں جانتے۔ بابا جان، تو کس نے کہا کہ میں اسے ڈانٹ رہا ہوں؟ اب ماشاء اللہ سے یہ بڑی ہو گئی ہے، پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، تو اسے آپ کسی اچھے سے اخبار میں نوکری دلا دیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنا کریئر بنائے۔ تم نے اس کو کچھ زیادہ ہی کھول کر رکھ دیا ہے۔ لڑکیوں کے یہ کام نہیں ہوتے، اب اسے چاہیے کہ گھرداری سیکھ جائے۔ دادی پریشان مت ہو، اس کا ہونے والے شوہر اسے بستر سے اٹھنے بھی نہیں دے گا۔ سارا کی بات پر دادی نے اسے اچھا خاصا گھورا۔ کچھ وقت بعد کمرے کا سرد پن اس کے مکین کا مزاج ظاہر کرتا ہے۔ اس کی کلائی پر نیلے رنگ کا نشان اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ سردار، آپ نے ہمیں یاد کیا؟ ہارون، ہم تم سے ملاقات چاہتے ہیں، بہت عرصے سے۔ ہم جانتے ہیں تمہاری سردارنی نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے ان 4 سالوں میں۔ تمہاری ہمت کی بھی ہم داد دیتے ہیں کہ تم نے ان کی ہر جلی کٹی بات برداشت کی ہے۔ سردار، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہمارے لیے وہ معتبر ہے، وہ ہماری ملکہ ہے، اور اپنی ملکہ کی حفاظت کرنا ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ ہارون، ہم تو اس بات سے پریشان ہیں کہ جب وہ ہماری دنیا میں آئے گی تو یہاں پر آ کر کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی۔ ہارون اسی کرسی کے سامنے ہی ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ سردار، وہ سیکھ جائیں گی یہاں کے اصول، بس کچھ ہی تو فرق ہے ان کی دنیا میں اور ہماری دنیا میں۔ ہارون، ہم نہیں چاہتے جب وہ ہمارے پاس آئے تو وہ اپنی دنیا کو یاد کرے۔ ہم جانتے ہیں جب کسی کی دنیا ختم ہوتی ہے تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ سردار، ہمیں یقین ہے کہ آپ کی محبت کے آگے وہ اپنی دنیا کو چھوڑ دے گی۔ سردار، آپ انہیں کب ہمارے لوگوں میں لا رہے ہیں؟
بہت جلد، اب ہم سے انتظار نہیں ہوتا۔ 21 سال کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، اب ہماری تنہا زندگی میں ہمیں ہماری شہزادی چاہیے۔ بہت جلد یہ محل شادیانوں سے گونجے گا، اس محل میں دوبارہ سے ننھے بچوں کی آوازیں گونجے گی۔ یہ محل اپنی ملکہ کے قدموں سے روشن ہوگا۔ ہماری تاریخ زندگی میں نیلا پھول ہے وہ، ہماری نیلی شہزادی ہے وہ۔ انابیہ کی کلائی پر نیلے رنگ کا نشان چمکنے لگ گیا، جس سے انابیہ کو شدید تکلیف ہوئی۔ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی سارا اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں پر پسینہ آ چکا تھا۔ اناب، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارا نشان دیکھو، چمک رہا ہے۔ پتہ نہیں سارا، دیکھو نا مجھے کتنا درد ہوتا ہے۔ پاپا بتاتے ہی نہیں کہ یہ نشان میری کلائی پر کیوں ہے۔ دادی کہتی ہے کہ جب تم 3 سال کی تھی تب سے یہ نشان تمہاری کلائی پر ہے۔ تم جانتی ہو، تمہاری آنکھوں کا رنگ پہلے کچھ اور تھا، پھر تمہاری آنکھوں کا رنگ نیلا ہو گیا۔ میں خود بھی حیران ہوں سارا، آج تک میں نے یہ بات نہیں سنی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری آنکھوں میں لینسز لگے ہوئے ہو۔ تم جانتی ہو، والدہ بتایا کرتی تھی کہ میری آنکھوں کا رنگ سبز تھا، جو بعد میں بدل کر نیلا ہو گیا۔ تم یقین نہیں کرو گی، مگر مجھے کبھی کبھی خوف آ جاتا ہے تمہارے پاس نیلا پھول ہر ہفتے دیکھ کر۔ نہ جانے کیوں، نہ جانے کون ہے وہ جو تمہیں بچپن سے یہ پھول دیتا ہے۔ بابا کہتے ہیں کہ تم پریشان مت ہوا کرو، وہ بہت جلدی شخص کو ڈھونڈ لیں گے جو میرے پاس نیلا پھول رکھ کر جاتا ہے۔ اچھا، اب تو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سارا اس کی بات سن کر اٹھ گئی۔ انابیہ نے کمبل لیا اور سونے لگی۔ انابیہ سو گئی اور ایسی سوئی کہ اسے ہوش نہیں رہا۔ کمرے میں نیلی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ آنے والے کی کلائی پر بھی نیلا نشان ویسے ہی تھا جیسا انابیہ کا، دونوں کے نشان چمک رہے تھے۔ کیسی ہو شہزادی؟ کتنی کمزور لگ رہی ہو۔ اس نے انابیہ کے ہاتھوں کو تھاما۔ اس کے نشان سے نکلی روشنی نکل کر انابیہ کے نشان میں چلی گئی۔ انابیہ کسمسائی۔ اس کی کلائی میں شدید درد ہوا، جسے اس شخص نے ہاتھ رکھ کر دور کر دیا۔ میں جانتا ہوں ہمارے ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمہیں تکلیف دیتا ہے، مگر جلد ہی تم میرے پاس ہوگی، پھر یہ تمہیں طاقت دے گا، تکلیف نہیں۔ اس شخص نے انابیہ کے ہاتھوں کو تھاما اور بہت دیر تک تھامے رکھا۔ میں بہت جلد تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، تب تک تم نے میرا انتظار کرنا ہے، میری نیلی شہزادی۔ اس نے انابیہ کی آنکھیں چومی۔ اس کے نشان سے سفید روشنی نکلی۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا، اسے اب اس جگہ سے جانا تھا۔ یہ اس سے آخری نظر دیکھ کر کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگائی، جیسے یہ ہمیشہ لگاتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگلی بار یہ انابیہ کو یہاں سے لے جائے گا۔ انابیہ اس وقت اپنے بھیا کے ساتھ بیٹھی ہوئی کوئی ناول پڑھ رہی تھی، جبکہ تیمور اپنے کسی کیس پر کام کر رہا تھا۔ آج تیمور جلد ہی گھر آ گیا تھا۔ جب بھی اسے جلدی چھٹی ملتی تو یہ کوشش کرتا کہ زیادہ سے زیادہ وقت انابیہ کے ساتھ گزارے۔ اناب، کیا پڑھ رہی ہو؟ بھیا، کچھ بھی نہیں، بیوٹی اینڈ دی بیسٹ پڑھ رہی ہوں۔ یہ افسانوی باتیں مت پڑھا کرو، تم جانتی ہو یہ دماغ پر اچھا اثر نہیں کرتی۔ کوئی انفارمیشن والی چیز پڑھ لیا کرو جس نے تمہیں فائدہ پہنچائے۔ بھیا، بس ایسے ہی آج دل کیا کہ کوئی ناول پڑھ لوں۔ ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ اس کا نیلا نشان چمکنے لگ گیا۔ تیمور بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا، کیونکہ اس کے نیلے نشان سے روشنی نکلنے لگی۔ بھیا، یہ بہت درد کر رہا ہے، دیکھیں نا۔ تیمور فوراً سے اٹھا اور گیلا کپڑا لے کر آیا۔ اس میں جو ہی نشان پر گیلا کپڑا رکھا وہ شدید گرم ہو گیا۔ اناب، اس میں تو آگ لگ گئی ہوئی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ بتائیں نا، میں انسانوں سے مختلف کیوں ہوں؟ کیسا؟ ایسا کچھ بھی تو نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف تمہارا وہم ہے۔ بچپن میں تم سخت بیمار ہو گئی تھی، تم یہ بات جانتی ہو۔ اس کے بعد تمہاری آنکھوں کا رنگ بھی بدل گیا اور تمہارے ہاتھوں پر یہ نشان بھی آ گیا۔ بھیا، آپ کو پتہ ہے، مجھے اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے ساتھ کوئی جن رہتا ہے۔ میرے نزدیک جب بھی کوئی آنے کی کوشش کرتا ہے اسے ضرور نقصان ہو جاتا ہے۔ بھیا، آپ جانتے ہیں اسی وجہ سے کتنے لوگ مجھ سے دوستی نہیں کرتے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں جو تم ناول پڑھ کر اپنے دماغ میں بٹھا لیتی ہو۔ جلد ہی تم ایک رپورٹر بن جاؤ گی، پھر دیکھنا لوگ تمہارے ارد گرد کیسے آتے ہیں۔ تیمور اس کے نشان پر بار بار پانی سے گیلا ہوا کپڑا رکھ رہا تھا، مگر انابیہ کو اور تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے یہ تکلیف بچپن سے ہوا کرتی تھی۔ جب بھی اسے یہ تکلیف ہوتی، اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اس کی کلائی ہاتھ سے کٹ رہی ہے۔
दूसरी तरफ नीली आंखों वाला शहजादा इस वक्त अपने घोड़े को भगा रहा था। घोड़े की रफ्तार इस कदर तेजी के देखने वाला इंसान उसे बर्दाश्त न कर पाए। असद जो ही उसने जो ही घोड़ा रोका, उसके हाथ में पकड़ी हुई घोड़े की नील से उसकी कलाई पर निशान पड़ गया। उसे ज़रा सी तकलीफ हुई, मगर ये जानता था कि उसकी शहजादी को उससे ज़्यादा तकलीफ होगी। टाइगर, तुम ये बात जानते हो कि ये तकलीफ सिर्फ मुझे नहीं होती, तुम्हारी शहजादी को भी होती है। ज़रा एहतियात किया करो जब तुम रुक जाते हो तो। ये घोड़े से उतरता हुआ उससे सामने लगे बड़े से पिंजरे की तरफ ले गया। उसमें दरमियान में बैठा हुआ बड़ा सा शेर उसे देखते ही उसकी तरफ आया। शेरू, कैसे हो तुम? वो पिंजरे का दरवाज़ा खोलते ही अंदर चला गया। शेर फौरन उसकी तरफ आया और अपना सर झुकाकर उसका इस्तकबाल किया। मैं जानता हूँ तुम बहुत खुश हो आज 21 साल बाद। तुम जानते हो, मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि तुम्हारी शहजादी बहुत जल्द मेरे पास आने वाली है। कल मैं उनसे मिला था। तुम जानते हो, वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। यहाँ पर आएगी तो उन्हें मैं कोई काम नहीं करने दूंगा। वैसे भी वो काम क्या करेगी, उनका तो सिर्फ़ और सिर्फ हुक्म चलाने का काम है। वो ना सिर्फ हमारे दिल की मलिका है, बल्कि हमारे लोगों की भी। शेरू दहाड़ा, जिसका मतलब था कि उसे अपने मालिक की बात समझ आ चुकी है। हारून एक गार्ड के साथ उसके पास आया। उसे उस शेर से बड़ा ही डर लगता था, इसी खातिर वो पिंजरे के बाहर ही खड़ा रहा। सरदार, आपको बड़े सरदार ने याद किया है। अभी हारून? जी सरदार, वो आपके मुंतज़िर है। आप जानते हैं कि दरबार लग चुका है और उन्होंने आपसे कोई ख़ास मामला शेयर करना है। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम लोग जाओ। ये शेरू की तरफ बढ़ा और उसके सर पर हाथ फेरा। शेरू, अब मैं तुमसे तभी मिलने आऊँगा जब मेरी मलिका मेरे साथ होगी। शेरू उसके आगे फिर झुक गया और वो बाहर निकल गया और पिंजरा बंद कर दिया। वो अपने घोड़े के ऊपर बैठा और उसका रुख महल की तरफ कर दिया। महल में आते ही बहुत सारे लोग उसके आगे झुके। ये मगरूराना चाल चलते हुए दरबार की तरफ जाने लगा। इस वक्त वो खूबसूरत सफ़ेद रंग के कल्फ वाले कुर्ते में मलबूस था। मेरी आंखें सफ़ेद रंग को मात देती थी। सब लोग खड़े हो जाए, शहजादे आ चुके हैं। उसके बाप के साथ वाली जगह खाली जगह पर खड़े दरबार ने उसके आते ही सामने बैठे लोगों को ये अल्फाज कहे तो सब लोग खड़े हो गए। बैठ जाए सब। वो हाथों का इशारा करके अपने बाप की तरफ आया और सर झुकाया, फिर अपने बाप के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। कैसा है हमारा बेटा? बिल्कुल ठीक बाबा जान। आपने हमें याद फरमाया है तो ज़रूर कोई अहम ही काम होगा। हमें हुक्म कीजिए। आज तुम जानते हो कि हमारे महल की शहजादी को यहाँ से गए पूरे 21 साल हो चुके हैं। वक्त आ चुका है कि तुम उनको वापस लेकर आओ। हमें इस महल में अब तुम्हारे बच्चों को देखना है। अब तो माशाअल्लाह से बहुत बड़ी हो चुकी है, अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा लेगी। तुम जानते हो कि अगर वो यहाँ ना आना भी चाहे तो तुम उन्हें लेकर आओगे। वो इस महल की शहजादी है। उनका रिश्ता तुमसे आज से नहीं, पूरे 21 साल से है। जी बाबा, आप परेशान मत हो। पहले किया गया वादा हमें याद है बहुत अच्छे से। जब हमने उन्हें पहली बार अपनी गोद में उठाया था तो हमें उसी दिन एहसास हो गया था कि उनके अलावा हमारी ज़िंदगी में कोई आ ही नहीं सकता। हमारी नई नई शहजादी जब हमारे पहलू में बैठेगी तो दुनिया देखेगी। हम बहुत जल्द उन्हें लेने के लिए जा रहे हैं। बहुत खूब हमारे शहजादे, तुम्हारे लोग तुमसे अपने कुछ मसाइल हल करवाना चाहते हैं। अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मेरे लोग सराखों पर बाबा जान। उनका जो भी मसला है मुझे बताए, मैं अपनी जान लगाकर भी उसे हल कर दूंगा। शहजादा अपने लोगों की तरफ मुड़ा। उसके लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे। एक रहमदिल शहजादा था, मगर जब ये जुल्म करने पर आता या किसी जालिम को सज़ा देनी होती तो दुनिया काँप कर रह जाती। शुजा खान इस वक्त अनाबिया के साथ बैठे हुए थे। दोनों बाप बेटी बहुत अहम बात पर बहस कर रहे थे। अनाबिया अपने बाप को ये बता रही थी कि अरमान वापस आने वाला है और वो उसके साथ अपने इलाके ज़ियारत जाना चाहती है। अरमान उसकी फूफी का बेटा था। उसकी फूफी बलूचिस्तान ज़ियारत में रहती थी। अनाबिया, हमने आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि वहाँ जाने की ज़िद मत किया करें। वहाँ पर अब हमारा कोई बाकी नहीं है।
آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں بابا جان؟ ہم بلوچستان کے ہیں، آپ یہ بات جانتے ہیں۔ ہم یہاں آ کر بس گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے صوبے کو بھول جائیں۔ مجھے اپنا علاقہ دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں جب بھی آپ سے کہتی ہوں آپ بات کو ٹال جاتے ہیں۔ شجاع اس کی بات کو جلدی ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ انابیہ کی اس بات کو ہمیشہ ہی ٹال دیتے تھے۔ انابیہ بچپن سے اپنے علاقے میں نہیں گئی تھی، جبکہ اس کے والد اور تیمور ہر دوسرے مہینے وہاں جایا کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا بابا، میں نے وہاں جانا ہے۔ میرا بیٹا بہت ضدی ہو گئی ہے۔ آپ کی والدہ کے بعد آپ کو سنبھالنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ بابا، ہم صرف آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم زیارت جانا چاہتے ہیں۔ دادی جان ہمیں بتاتی ہے وہاں کے بارے میں۔ وہ ہمیں یہ بھی بتاتی رہی ہے کہ وہاں پر جو خانوں کی خاندان آباد ہیں وہ ہمارے علاقے میں پچھلے 1000 سال سے حکومت کر رہے ہیں۔ تمہیں اس سب سے کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بیٹا، ارمان آئے گا تو میں خود اس سے بات کر لوں گا کہ فضول قسم کی باتیں تمہارے دماغ میں نہ ڈالا کرے۔ بابا، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، آپ میری کوئی بات نہیں مانتے۔ بابا کی گڑیا ایسے ناراض نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی والدین جو بات کہتے ہیں وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ پھر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ خود مجھے زیارت لے کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے میری شہزادی، میں آپ کو زیارت لے کر جاؤں گا۔ اپنے کزن کا انتظار کر رہی تھی، اس کے ساتھ ہی سارا کھڑی تھی۔ لینڈ کروزر ان کے کار پورچ میں آ کر رکی۔ اندر سے نکلنے والا شخص انابیہ کا بہترین دوست تھا۔ بھیا، آپ آ گئے آخر کار۔ سارا اس کی طرف بڑھی، جبکہ ارمان کا دھیان انابیہ کی طرف تھا، جو پیچھے ہاتھ کیے اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ آخر کار میں آ ہی گیا۔ تم جانتی ہو کہ میں کتنا مصروف رہتا ہوں۔ ہماری اناب کیسی ہے؟ اس کا موڈ کیوں آف ہے؟ بھیا، آپ جانتے تو ہیں کہ اس نے آپ سے پچھلے ماہ بھی کہا تھا کہ آپ یہاں چکر لگائیں، مگر آپ کو وقت نہیں ملا، اس لیے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس دفعہ جب ارمان بھیا آئیں گے تو وہ ان سے بات نہیں کرے گی۔ ارمان ہنستے ہوئے انابیہ کی طرف آیا۔ کیسے بات نہیں کرے گی؟ جب یہ دیکھے گی کہ میں اس کے لیے کتنا کچھ لے کر آیا ہوں۔ انابیہ اس کی بات سن کر فوراً اس کی طرف آئی۔ کیا لائے ہیں آپ میرے لیے بھیا؟ میں نے تمہارے لیے خصوصاً بلوچی لباس بھیجے مورے نے تمہارے لیے خصوصاً بلوچی لباس بھیجے ہیں، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ تھینک یو بھیا۔ آپ کو پتہ ہے میری یونیورسٹی میں فیئرویل پارٹی ہوگی، میں نے سوچا تھا کہ اچھا سا بلوچی ڈریس پہنوں گی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ارمان گاڑی کی طرف مڑا اور گاڑی میں سے ڈھیر سارے بیگ لے کر سارا اور انابیہ کو پکڑائے۔ میرے لیے بھی کچھ ہے یا صرف اسی کے لیے لائے ہیں؟ تمہارے لیے بھی ہے میری بہن، بہت کچھ۔ مجھے اندر جانے دینا ہے یا یہیں پر کھڑی ہی رہنا ہے؟ میں بڑا سفر طے کر کر آیا ہوں۔ سوری بھیا، آ جائیں اندر۔ دوسری طرف نیلی آنکھوں والے کے اجنبی ٹیبل پر نیلی آنکھوں والا ایک اجنبی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے گلاس میں لیمن جوس پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے ارد گرد لوگ شراب سے مدہوش پڑے ہوئے تھے۔ یہ یہاں آج کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہوا تھا، ورنہ ایسی جگہوں پر وہ کبھی نہیں آتا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہاں کے سردار ہونے کی حیثیت سے اسے ان سب برائیوں سے دور رہنا ہے کہ اگر یہ اچھا انسان نہیں ہوگا تو اس سے اس کا مرتبہ چھین لیا جائے گا۔ ہائے بیوٹیفل، آج یہاں کیسے آنا ہوا؟ ایک لڑکی جس کے کپڑے دیکھ کر ہی اسے کوفت ہو رہی تھی، اس کے پاس آئی اور اس کے شانوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، برائے مہربانی مجھ سے بات نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ کیوں؟ کیا تم کوئی دوسری دنیا کی مخلوق ہو؟ نیلی آنکھوں والا یہ شہزادہ ہنسا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک آ گئی۔ مجھے جو بھی سمجھ لو، مگر جو میرے قریب آتا ہے وہ جل جاتا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اس لڑکی نے بڑی بے باکی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے آگ سے کھیلنے کا شوق ہے۔ یہ وہ آگ نہیں جسے دیکھ کر انسان جل جائے، کہ آگ ایسی آگ ہے جو کسی کو لگ جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا۔ اپنی آخری سانس گنتے ہوئے بھی وہ اپنی موت کو پکارتا رہتا ہے کہ اسے جلدی موت آ جائے۔ وہ لڑکی اس کی باتیں سن کے تھوڑی خوفزدہ ہو گئی، پھر خود ہی اسے چھوڑ کر پیچھے چلی گئی۔ اچانک اس نیلی آنکھوں والے شہزادے کو محسوس ہوا کہ جس کام کے لیے وہ یہاں آیا تھا وہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس بار کے پچھلے روم کی طرف چلا گیا۔ اندر سے ایک شخص نکل رہا تھا۔ لڑکی نے بھی شراب پی رکھی تھی اور اس نے بھی۔ ہیلو مسٹر کرمانی۔ یہ شخص اس نیلی آنکھوں والے شہزادے کی طرف مڑا اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔
تم مجھے نہیں جانتے مگر میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں، مجھے جاننے کی کوشش مت کرنا، اگر تم مجھے جان گئے تو تمہاری موت بہت مشکل ہوگی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے مسٹر کرمانی کو بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی گرفت میں اتنی طاقت تھی کہ مسٹر کرمانی مضبوط مرد ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو چھڑوا نہ سکے۔ آج تمہیں یاد آئے گا کہ معصوم لوگوں کی زندگی برباد کیسے کرتے ہیں۔ تم بہت آسانی سے لوگوں کو نوچ کھاتے تھے نا، آج میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری آنے والی 7 نسلیں یاد رکھے گی۔ اس شہزادے نے اس شخص کو بالوں سے پکڑا اور دیوار سے دے مارا۔ اس کے ایک ہی وار سے اس شخص کا سر خون سے بھر گیا۔ تم جانتے ہو مجھے دھوکہ دینے والے لوگوں سے نفرت ہے۔ میرے قانون میں صرف 2 چیزیں ہی پائی جاتی ہیں، وفاداری یا غداری، اور وفاداری کا انعام بہت اعلیٰ ہوتا ہے جبکہ غداری کا انجام موت۔ اس شہزادے نے اس شخص کو اتنا مارا کہ اس کی آخری سانسیں بھی لینا مشکل ہو گیا۔ اس شہزادے کا ساتھی بابر اس کے پاس آیا۔ کیا کرنا ہے اب اس کا میرے شہزادے؟ اس نے جن معصوم لوگوں کو تڑپا کر مارا ہے انہی کے علاقے میں بیچ چوراہے پر اس کی لاش لٹکا دو۔ یہاں بڑے لوگوں کو ہی انصاف ملتا ہے، معصوم لوگوں کو نہیں، اور جب لوگ اس کی لاش دیکھیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ ان کا انجام بھی یہی ہوگا۔ اگر وہ معصوم لوگوں کی زندگیاں نوچیں گے، اسے عبرت کا نشانہ بنا دو اور اعلان کروا دو کہ یہ سردار کا حکم ہے کہ میرے معصوم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا سردار کے ہاتھوں ہی مرے گا۔ یہ کہتے ہی یہ شہزادہ یہاں سے ہٹ گیا۔ آج یہ کوئی پہلا انسان نہیں تھا جسے اس نے انجام تک پہنچایا تھا۔ دوسری طرف تیمور اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا کیس ڈسکس کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ چھوٹی بچی ہے، اس کی عمر محض 4 سال ہے۔ جس طریقے سے اس کے ماں باپ کا قتل ہوا، مجھے یقین ہے کہ اس کا قتل بھی ایسے ہی ہو جائے گا۔ بابا، میں چاہتا ہوں اس بچی کو اڈاپٹ کر لیں۔ بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی۔ آپ کی آنے والی بیوی اگر اس بچی کو اپنی بیٹی نہ تسلیم کرے تو بابا اس کو بیٹی سے بڑھ کر پیار دے گی، وہ اس کو بیٹی سے بڑھ کر پیار دے گی، مجھے پورا یقین ہے۔ کسی یتیم خانے میں پلنے سے بہتر ہے کہ یہ آپ کی پوتی اور میری بیٹی بن کر بڑی ہو۔ میں اس بچی کو اپنی بیٹی بنا رہا ہوں۔ یہ بہت مشکل فیصلہ ہے بیٹا، اس کو ایسے ہی مت لو۔ اگر تم کسی بچی کی ذمہ داری لے رہے ہو تو اسے پورے دل سے نبھانا بھی ہوگا۔ آپ پریشان مت ہو بابا، میں اسے اپنی بیٹی بنا کر ہی رکھوں گا۔ بابا، انابیہ آج کل بلوچستان جانے کی بہت ضد کر رہی ہے، آپ اسے جانے کی اجازت دے دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت بار ہم سے اس بات کی خواہش کر چکی ہے کہ وہ ہمارا آبائی گھر دیکھنا چاہتی ہے۔ شجاع خان نے اس کی بات پر سر اٹھایا۔ کون نہیں چاہے گا کہ وہ اس کی اولاد اپنے آبائی گھر کو جانے؟ اگر بیٹا کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اسے منع کرتا ہوں، کچھ ہی عرصے میں تمہیں وہ وجہ بتا دوں گا۔ مجھے امید ہے بابا کہ آپ جلد ہی بچپن کا وہ راز مجھے بتا دیں گے جس کی وجہ سے ہماری بچی کے ہاتھ پر نشان ہے۔ میں تمہیں بتا دوں گا، مجھے اب وہ بات یاد مت کراؤ۔ شجاع خان کی آنکھوں میں وہ بات سوچ کر ہی خوف آ گیا تھا، مگر بیٹے کے سامنے وہ اپنا خوف ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف ہارون اپنے سردار کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ مزار میں کھڑا ہوا تھا جبکہ بہت سارے گارڈز بھی اس کے ارد گرد تھے۔ ہارون، سردار کو آنے میں کتنا وقت ہے؟ بس آ ہی گئے ہیں سردار۔ نیلی آنکھوں والا شہزادہ چلتا ہوا مزار کے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں بڑی سی ایک خوبصورت چادر تھی۔ ہارون، حکم دے دو، اس پورے علاقے کو، اس پورے مزار کو سجا دو۔ تمہاری سردارنی آنے والی ہے۔ جس دن وہ اس مزار میں قدم رکھے گی وہ کبھی واپس نہیں جا سکے گی۔ ان کے ساتھ ہمارا 21 سال کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ جس دن وہ اس مزار میں اپنا پہلا قدم رکھے گی، تم سب لوگ جانتے ہو وہ کتنی جلدی یہاں آنے والی ہے۔ ان کے استقبال کے لیے پورا شہر سجایا جائے، اور جب وہ یہاں آئی تو ان کا استقبال پھولوں سے کیا جائے۔ سردار، آپ انہیں کب لینے جا رہے ہیں؟ اس بار وہ انہیں ہم لینے نہیں جائیں گے، وہ خود یہاں آئے گی ہمارے پاس بہت جلد۔ یہ بات کرتے ہوئے اس شہزادے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دوسری طرف انابیہ ارمان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ارمان بھیا، پلیز آپ مجھے بلوچستان لے جائیے نا۔ انابیہ، آپ
तुम ये बात जानती हो कि मामू जान को नहीं पसंद कि तुम वहाँ जाओ। भैया, आपको पता है बाबा और भाई ने कुछ अरसे के लिए बाहर जाना है। हमारे पास पूरे 2 हफ्ते होंगे। मैं फूफी से मिलना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे ले जाइए ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दादी जान को भी हम अपने साथ ही ले जाएंगे, वो किसी को क्या बताएगी। नानी जान ने अगर मामू को बता दिया तो आप कह दीजिएगा कि गांव में किसी की शादी है, इसलिए हम जा रहे हैं। फिर वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। छोटे मामू तो घर में ही होंगे ना। अगर उन्होंने ये कह दिया कि तुम उनके साथ और खालाजान के साथ रुक जाओ तो कहेंगे कि आपको गारंटी देती हूँ। प्लीज़ भैया, प्लीज़। अरमान उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वैसे भी उसने ये बात सोच ली थी कि इस दफ़ा वो अपनी माँ को मामू के पास लेकर आएगा और अनाबिया को हमेशा के लिए बलूचिस्तान अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, मगर फिर तुम तैमूर भैया को इस बात की खबर मत होने देना। अनाबिया इस वक्त दुल्हन के लिबास में थी। ये इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये इंसान है या परी। इस वक्त वो शहजादी के रूप में थी। उसने जो जेवर पहन रखा था वो इतना भारी था कि उसकी कलाइयाँ और गर्दन दर्द कर रही थी। उसने पैरों में सोने की पायल पहन रखी थी। वो जो जो ऊंचे दरख्तों के पास से भाग रही थी, तब तब उसकी पायल आवाज़ दे रही थी, नहीं, वो मुझे नहीं पकड़ सकता, मुझे यहाँ से जाना है, मैं हरगिज़ उस शख्स के पास दोबारा नहीं जाऊँगी। वो जैसे जैसे रास्ता तय कर रही थी, वैसे वैसे उसके पाँव जख्मी हो रहे थे। घोड़ों की चाप उसे सुनाई दी। ये घोड़ों की चाप उसके लिए ज़िंदगी की नवीद नहीं बल्कि मौत की आवाज़ थी। मैं उस शख्स के पास दोबारा नहीं जाना चाहती। मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। वो मुझे अपनी हसीन दुनिया में कैद कर लेगा। नहीं बनना चाहती मैं उसकी शहज़ादी। वो और तेज़ भागने लगी। उसका दुपट्टा दर्द के अंदर अटका और उतर गया। खूबसूरत सब्जी बाल खुलकर बिखर गए। उसका दुपट्टा शानों पर आ गया। घोड़ों की चाप और तेज हो गई। वो जो ही ये ऊंचे पत्थर से नीचे आई, उसे जोरदार चोट लगी और वो वहीं पर गिर गई। पीछे से एक खूबसूरत काले रंग का घोड़ा उसके पास आकर रुका और वो जानती थी कि उस घोड़े से कौन उतरेगा। यहाँ पर क्यों आ गई आप मेरी जान? कितने परेशान हो गए हैं हम और हमारे लोग, हमारी जान निकल गई है आपको इस हालत में देख के। उस शख्स के कदोकामत को देख कर ही उसे खौफ आ रहा था। ये सोच नहीं सकती थी कि साथ उसकी बीवी वो उस शख्स के साथ उसकी बीवी बन के रहेगी। उसके वजूद से उसका वहशीपन ज़ाहिर होता था। उसकी आंखें इस वक्त अंधेरे में भी चमक रही थी। नहीं सरदार, मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा आपकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं एक आम इंसान हूँ, जबकि आप एक बादशाह। आप जानती है इस बादशाह की एक ही मलिका है, अनाबिया खान। नहीं, मैं उसकी मलिका नहीं, मैं किसी की मलिका नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अनाबिया शुजा खान हूँ। ये शख्स वो शख्स उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया, ऐसे जैसे उसका वज़न ही नहीं और ये एक रुई की मानिंद गुड़िया हो। देखो, मुझ पर ये जुल्म मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये फैसला आज से 21 साल पहले हो चुका है मेरी जान। अब अगर तुम मुझसे भागना भी चाहोगी तो तुम नहीं भाग सकती। तुम्हारी किस्मत मुझसे जुड़ चुकी है, तुम्हारी रूह, तुम्हारा वजूद मेरा है। उस शख्स की गिरफ्त ना ज़्यादा सख्त थी और ना ज़्यादा मजबूत, मगर अनाबिया उसकी गिरफ्त से बाहर नहीं आ सकी। उस शख्स ने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाया और उसे कमर से थाम कर अपने साथ लगा लिया। उसकी पुश्त उसके सीने से लग रही थी। उसे उस वक्त इस इलाके में शाम हो चुकी थी और बेतहाशा सर्दी थी। महल के करीब आते ही उस शख्स ने उसे घोड़े से उतारा। उसका चेहरा देखने से पहले ही अनाबिया की आँख खुल गई। अनाबिया, अनाबिया, उसका चेहरा पसीने से तर था। कैसा ख्वाब था ये? ऐसा लगता है जैसे मैं उस जगह पर पहले से रह चुकी हूँ या मेरे साथ वो सब कुछ होने वाला है। अनाबिया सोच रही थी कि उसके पीछे खड़ा शख्स सुनने लग गया, हंसने लग गया। अनाबिया ने पास पड़ा पानी पिया। अक्सर रात को ऐसे होता था कि ये सोए सोए इतनी गहरी नींद में चली जाती कि उसे याद ही नहीं रहता कि वो कब सोई थी। वो सब कुछ उसके साथ आज से नहीं, बचपन से हो रहा था। वो अक्सर औकात रात को ख्वाब में डर जाया करती थी, मगर उससे सुबह उठकर ना वो ख्वाब याद रहता और ना वो रात। अभी भी वो इस ऐसे ही दोबारा बिस्तर पर लेट गई। उम्मीद है अच्छी नींद आ जाएगी।
وہ جیسے ہی لیٹی اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ اس کے پیچھے کھڑا شخص آگے آیا اور اس کے ساتھ بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ سے ابھی بھی نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ یہ ہمیشہ اس لیے بھی روشنی سے ہوش حواس سے بیگانہ کر دیتا تھا۔ میری شہزادی، 2 دن بعد آپ کو میرے پاس آنا ہے۔ نیلے شہزادے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ عبدالجبار خان کی بیوی انابیہ جبار کتنی خوبصورت ہے۔ میں سوچ نہیں سکتا کہ میری شہزادی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ ہمارے بچے کتنے خوبصورت ہوں گے میری شہزادی۔ آپ جانتی ہیں میں نے محل میں پوری تیاری کر رکھی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ جبار نے اس کے ہاتھ تھامے اور اپنی آنکھوں سے لگائے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔